اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، انسان اس میں غور کرے تو خدائے تعالیٰ تک پہنچ جائے، مگر افسوس لوگوں نے اسی کو خدا سمجھ لیا، لوگوں نے اسی کو خدا سمجھ لیا۔ پہاڑ بنایا تھا تاکہ انسان غور کرے، خدائے تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ زمین بنائی تھی، غور کرے گا انسان، خدائے تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طغیانی اور سمندر کی لہریں پیدا فرمائی، انسان غور کرے گا تو خدائے تعالیٰ تک پہنچ جائے گا، مگر معاملہ الٹا ہو گیا۔ لوگوں نے اسی کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے اسی کے سامنے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیا، لوگوں نے اسی کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا، لوگوں نے اسی کے سامنے منتیں ماننی شروع کر دی۔ تو ضرورت پڑی پیارے اسلامی بھائیوں، ہادیان برحق کی، ضرورت پڑی ایسے رہبروں کی، ضرورت پڑی ایسے لوگوں کی جو لوگوں کو بتائیں، اے لوگوں سنو، یہ زمین خدا نہیں ہے، اس نے زمین پیدا کی ہے وہ خدا ہے، یہ سورج خدا نہیں ہے، اس نے سورج پیدا کیا وہ خدا ہے، یہ چاند خدا نہیں ہے، اس نے چاند پیدا کیا وہ خدا ہے، یہ پہاڑ خدا نہیں ہے، اس نے پہاڑوں کو پیدا کیا وہ خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، موسیٰ علیہ السلام آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ابراہیم علیہ السلام آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، مگر برادران ملت اسلامیہ سارے انبیاء کرام لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں آتے رہے۔ میرے جب آخری نبی تشریف لائے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، اے لوگوں سنو، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب برادران ملت اسلامیہ قرآن نے فرمایا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ یقیناً یہ نبی یقیناً آخری نبی ہے۔ اب جب برادران ملت اسلامیہ یہ سارے کے سارے لوگ لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، تو جب نبی کہہ رہے ہیں میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو نبی کے بعد ہدایت کا کام کون کرے گا؟ نبی کے بعد لوگوں کی رہبری کون کرے گا؟ نبی کے بعد لوگوں کو نماز کون سکھائے گا؟ نبی کے بعد لوگ بھٹک جائیں گے، انہیں سیدھی راہ کون بتائے گا؟ نبی کی دنیا سے جانے کے بعد جب لوگ راہ ہدایت سے راہ سے بھٹک جائیں گے تو انہیں سیدھی راہ کون بتائے گا؟ اے برادران ملت اسلامیہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی نے اس کا انتظام فرما دیا۔ آخر ارشاد فرمایا ہے انما العلماء ورثۃ الانبیاء، اے لوگوں سنو، اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا، مگر ان انبیاء کرام کے وارثین آتے رہیں گے، ان کو خلفاء آتے رہیں گے، ان کے نائب آتے رہیں گے۔ اور وہ خلفاء کون ہیں؟ غوث پاک نبی کے خلیفہ ہیں، خواجہ اجمال نگی کے خلیفہ ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت سیدی سالار متوز غازی کون ہے؟ یہ نبی کے خلیفہ ہیں۔ ہمارے علماء، بزرگان دین، اوتاد، اغواث، ابدال، یہ سب کے سب انبیاء کرام کے خلیفہ ہیں۔ یہ علماء کرام انبیاء کرام کے خلیفہ ہیں، تو جو کام نبی فرمایا کرتے تھے ان کے دستے شفقت سے، ان کے کرم نوازش سے اب یہ انبیاء کرام کے وارثین علماء اور اولیاء کرتے رہے۔